ایک بھائی دوسرے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یعنی کچا گوشت کھا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شریعت اسلام کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج کا میرا موضوع مومن کی غیبت کرنا حرام ہے۔ جی ہاں، جب ہم شریعت میں اسلام میں دیکھتے ہیں کہ کچھ گناہ صغیرہ ہیں اور کچھ گناہ کبیرہ، تو اسی طریقے سے گناہوں میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو کاؤنٹ کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس سے اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ کرتے معلوم نہیں پڑتا وہ ایک چوٹی بن جاتی ہے، گناہوں کی چوٹی، جو کہ گناہ کبیرہ تو ایک اور گناہ صغیرہ کو اگر کمپیئر کریں تو وہ گناہ کبیرہ کی مانند ایک چھوٹی غلطی، ایک چھوٹا گناہ بڑی غلطی کے برابری کرنے لگتا ہے۔ جی ہاں، جس طریقے سے جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اسی طریقے سے غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور حرام ہے۔ اور چاہے مومن کی ہو یا کسی اور کی، لیکن مومن کی غیبت کرنا ایک مومن کے لیے بالکل حرام ہے۔ غیبت میں ایک مومن دوسرے مومن کی برائی بیان کرتا ہے۔ غیبت یعنی کیا؟ غیبت میں ہم ایک مومن کی غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کرتے ہیں کہ جو اس میں موجود ہے یا جو اس میں پائی جاتی ہے، اور اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں غیبت کا گناہ بہت عام ہے، اور زیادہ تر معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں عورتوں اور خواتین کا یہ مشغلہ ہے۔ جب 2 یا 3 عورتیں خواتین بیٹھ جائیں تو وہ دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، اور یہ غیبت ہے، غیبت کے زمرے میں آئے گا، گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے حوالے سے گلہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے برائیاں بیان کرتی ہیں، تو یہ ایک اچھا مناسب کام نہیں ہے، وہ گناہ کا کام کر رہی ہیں، اس سے رکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتی چلوں، طلاب میں بھی یہ جو ہے برائی پائی جاتی ہے کہ جہاں طلاب جمع ہوتے ہیں، وہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے لیے برائی اس کی بیان کرتا ہے کسی دوسرے طالب علم سے، کہ جس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کی برائی دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گا، بیان کرے گا، تو یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ عام زبان میں یا عام لفظوں میں کہوں کہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یعنی عربی میں اس کو غیبت کہتے ہیں، غیبت کرنے کے زمرے میں ہے۔ تو یہ ایک نامناسب اور برا فعل ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مومن کی ہو چاہے وہ کسی اور کی، لیکن یہ گناہ سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں معاشرے میں، ہم سوسائٹی میں جہاں دیکھ لیں، مثالیں ایگزامپلس آپ کے سامنے سیٹ ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ کہاں برائیاں کس طرح سے ہو رہی ہیں۔ جیسے یوٹیوب چینلز پہ جتنے بھی ہمارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں، وہ بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں ملتا ہے کہ بعض علماء اکرام کو لے لیتے ہیں اور ان کے بارے میں برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نامناسب عمل، جو ہے یہ نامناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی غیبت کے ہی احاطے اور زمرے میں آ رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ گناہ ہے۔ بس اگر اب ہم ائمہ سے سنتے ہیں، ائمہ سے لیتے ہیں، تو ائمہ کے بھی نزدیک غیبت کرنا گناہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہمیں اس گناہ سے متعلق آیات ملتی ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ سنا ہی ہے کہ مومن کی غیبت کرنا مانند ہے، یعنی غیبت کرنا مانند ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا
گوشت کھا رہا ہے، یعنی کچا گوشت کھا رہا ہے، یعنی بہت برا فعل ہے، بہت زیادہ برا فعل ہے. اس سے اجتناب کیا جائے اور کوشش کیا جائے کہ اس کام کو نہ کیا جائے. اور شریعت اسلام میں کہاں اجازت ہے، کیونکہ بعض مورد ایسے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان معاملات میں ہم اس چیزوں کو دیکھیں، ان عام زندگی میں یہ معاملات میں کہ ہم کہاں کرتے ہیں یہ گناہ، وہاں اجتناب کریں. تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو لائک کیجئے اور کمنٹ میں حوصلہ افزائی کے لیے یا حسین لکھ دیجئے. صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے. تب تک کے لیے دیجئے اجازت. خدا حافظ.